اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں نالج فیکٹری۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام اور جینیاتی انجینئرنگ۔ خواتین و حضرات، دور جدید کی طبیاتی تحقیق میں جینیاتی انجینئرنگ کو خاص مقام حاصل ہے۔ کسی شخص کے جینز کے مطالعے سے اس کا نسب، اس کی زندگی کی تمام بیماریاں اور اس سے متعلق بے شمار ایسے حقائق جنہیں عام حالات میں معلوم کرنا ناممکن ہے، جینیاتی انجینئرنگ ہی کی بدولت یہ ممکن ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ڈی این اے کی تھیوری سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسانی جسم کے ہر خلیے میں انسائکلوپیڈیا کے 10 کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحریر کی جا سکتی ہیں۔ یہ دریافت جہاں سائنسی تحقیق میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں اسلامی عقائد کی تصدیق و تائید بھی کرتی جا رہی ہے۔ آج کی طبی تحقیق میں ڈی این اے کوڈز کو بے نقاب کر رہی ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا، یہی تحقیق جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچے گی اور ہم ایسے آلات ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن سے کسی بھی انسان کی گزری ہوئی زندگی کے اچھے برے اعمال کے بارے میں جان سکیں گے۔ خواتین و حضرات، روز قیامت جب حساب کتاب لیا جائے گا تو لوگوں کے ہاتھ اور پیر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی پوری دنیاوی زندگی میں کیسے اعمال سر انجام دیے۔ سادہ لو عقل اسلام کے پیش کردہ اس نظریے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ہاتھ، پاؤں یا دیگر اعضائے جسمانی آخر کس طرح ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس ضمن میں اور بھی ہزاروں سوالات انسانی ذہن میں سر اٹھاتے ہیں جن کا جواب ڈی این اے تھیوری میں مل سکا ہے۔ خالق کائنات اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم ان مجرموں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، اسی آیت کی تشریح میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پس اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ٹانگ، گوشت اور ہڈیوں کو بولنے کا حکم ہوگا، پس اس کی ٹانگ، گوشت اور ہڈیاں اس کے اعمال بتائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، جس روز منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، انسان کے جسم کی سب سے پہلی ہڈی جو بولے گی وہ بائیں ٹانگ کی ران کی ہڈی ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اس معاشرے میں اسلام نے یہ عقیدہ پیش کیا جہاں ذہنوں میں جہالت کی گرد تھی اور وہ لوگ اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے۔ وہ اس اسلامی تصور کو بآسانی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے متعلق حقیقت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سے غیر مسلم اسلام کے بنیادی عقائد کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر وہ جدید سائنسی تحقیقات اور ان کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی حقائق و نظریات کا بخوبی مطالعہ کریں تو وہ اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام ہی آفاقی سچائیوں سے معمور دین ہے جو ہر شعبہ زندگی میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ کی تحقیقات جسم انسانی کے ہر خلیے میں اتنی گنجائش ثابت کر چکی ہے جہاں 10 کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحریر کی جا سکے۔ بغیر خوردبین کے نظر نہ آ سکنے والا معمولی خلیہ اپنے اندر اتنی وسیع دنیا لیے ہوئے ہے۔ روز آخر اللہ رب العزت کے حکم پر انسانی جسم کا ہر خلیہ اپنی ساری رودات اپنی زبان سے کہہ سنائے گا اور انسان کا سب کیا دھرا اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب کر دے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسی طرف جینیاتی انجینئرنگ کی تحقیقات پیش قدمی کر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، جدید میڈیکل کی ان ساری تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ایک نظر کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قول سے بڑھ کر حق، سچ کائنات میں کہیں موجود نہیں۔ آج تک سائنس اور طب کی جتنی بھی تحقیقات ہوئیں وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ پر مبنی ہے۔
اور سائنسی بنیادوں پر کام کرنے والے معاشروں کے لیے اس سے روگردانی ممکن نہیں۔ قرآن مجید کا ہر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔